بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، ہم جو عقائد کے بارے میں آپ کے سامنے سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، تو آخر میں عقیدے کے مکمل چیزیں جو ہم کو ماننا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جس کو انجام دینا ہے، وہ آپ سن چکے ہیں۔ اب یہ جو آخر میں عقائد باطلہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ان سے بچنا ہے ہم کو۔ تو اس میں آخری بات ہے استحلال گناہ۔ آپ کفر کے بارے میں سماعت فرمائیں، شرک کے بارے میں سماعت فرمائیں عقائد باطلہ میں۔ اب یہ استحلال گناہ ہے۔ استحلال گناہ کس کو کہتے ہیں؟ احکام شرع کی خلاف ورزی کا نام گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا نام گناہ ہے۔ یعنی جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کو نہ کرنا، اور جس کی ممانعت ہے اس کو کرنا۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا گناہ ہے، لیکن استحلال گناہ یعنی گناہ کو حلال جاننا کفر ہے۔ اگرچہ گناہ سے جو شرک کے سوا ہو ایمان نہیں جاتا، لیکن دل میں سختی اور سیاہی پیدا ہو کر ضعیف و بے رونق ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھیے، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ بھائی شراب پینا حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا، اس کی ممانعت ہے ہمارے مذہب اسلام میں، مگر وہ پی رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، شراب پینے کا گناہ میں کر رہا ہوں، تو یہ گناہ گار ہے۔ استحلال گناہ کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا آدمی ہے شراب پی رہا، ارے شراب پیے تو کیا ہوتا بھائی، وہ ہوں گا قرآن میں، وہ اسلام میں ہوں گا نہیں پینے کا حکم، مگر میں تو پیتا ہوں۔ یعنی گناہ وہ بھی کر رہا ہے، گناہ یہ بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ مگر گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، شراب پینے کا یا اس جیسے اور جو بھی گناہ ہے، آپ اس پہ قیاس کیجئے، اس سے اندازہ لگائیے۔ لیکن دوسرا شخص جو گناہ کو حلال سمجھ کے ٹائگری سے کر رہا، ہر دھرمی کے ساتھ کر رہا اس کو، تو پھر اب یہ استحلال گناہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ گناہ کو حلال جاننا، اس پر کفر لازم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں جی، ایک کبیرہ گناہ ہے اور دوسرا صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے ارتکاب پر آخرت میں بڑے عذاب کی وعید ہو، یا دنیا ہی میں کوئی حد شرعی سزا مقرر ہو، تو یہ جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے جی۔ کہ آخرت میں جو ہے بڑے عذاب کی وعید، مطلب آخرت میں جو ہے نا عذاب اس کو دیا جائے گا جو گناہ کرے گا، یا پھر وہ گناہ کرنے پر دنیا ہی میں جو ہے نا کوئی حد اس کی مقرر کی گئی، اور کون سے گناہ جس پر حد مقرر ہے وہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ بس اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ یعنی کہ گناہ ایسا ہے کہ جس پر آخرت میں عذاب کے لیے بتایا گیا ہے اور دنیا میں اس کی سزا مقرر ہے، تو پھر وہ بڑا گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہے جس پر نہ بڑے عذاب کی وعید ہو، نہ دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ نہ آخرت میں وہ گناہ کی جو نا کوئی یعنی سزا بتائی گئی ہے، نہ دنیا میں کوئی سزا اس کی مقرر کی گئی ہے۔ گناہ کبیرہ کے کرنے والے کو شرع میں فاسق کہتے ہیں، یعنی شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کے بخشش کی امید ہے بشرطے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اور بتایا گیا ہے کہ جیسے جئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے
वैसे उठाए जाएंगे। गुनाहों में ज़िंदगी गुजरेगी तो फिर मौत की फ़िक्र करना चाहिए जो आदमी गुनाह करता है, और फिर मौत अगर बुरी होगी तो फिर हमेशा के लिए उसका ठिकाना जो है ना क्या बोलते हैं जहन्नम बना दिया जाएगा। तो गुनाह करने वाला अगर ईमान पर मरता है तो फिर अब उसके गुनाह जो है अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से वो बख्शा जा सकता है, बख्शा जाएगा जी। लेकिन इसको शरीयत में क्या कहते हैं? फासिक कहते हैं। गुनाह कबीरा की तादाद में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन बइत्तिफ़ाक़ अक्सर उलमा ये उम्र गुनाह कबीरा हैं। अब वो गुनाह कबीरा कौन से हैं जिनकी जो ना वईद सुनाई गई है आखिरत में और फिर दुनिया में हद यानी सज़ा मुकर्रर की गई है? वो मिसाल के तौर पे बड़े बड़ी चीज़ें आम तौर पर जिसको जो ना गुनाह कबीरा के तौर पर जो हम जानते हैं उसको हम जो है आपके सामने बयान कर रहे हैं कि देखिए शिर्क सब में बड़ा गुनाह कबीरा जो है वो शिर्क है जी। शिर्क का बयान जो ना आप सुन चुके हैं इसके बारे में। और नाहक किसी को कत्ल करना, मार डालना, मर्डर करना जी, बताया गया कि एक नाहक का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर गुनाह है। अल्लाह अकबर। इस्लाम में इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम किस तरीक़े से एक जो ना जानदार के जान की हिफाजत करता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर कौम, अपनी कौम, कोई इसमें तमीज़ नहीं है। इंसान बेकसूर इंसान है, अगरचे कि वो कोई धर्म का मानने वाला हो, वो कोई जो है ना क्या बोलते हैं मज़हब का मानने वाला हो। अगर नाहक अगर वो उसका खून होता है तो फिर उसको जो ना जो क़त्ल करने वाला है सारी इंसानियत के क़त्ल का जो ना बोझ उस पर होगा। खुदा का कोई फ़र्ज़, नमाज, रोज़ा वग़ैरह तर्क कर देना ये भी गुनाह कबीरा है। शराब या और किसी नशीली चीज़ का इस्तेमाल करना, अब नशीली चीज़ें इस दौर में कितनी हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है गुनाह कबीरा हैं। ज़िना करना ये भी गुनाह कबीरा है। चोरी करना, जादू, जुल्म, झूठ, रिश्वत खाना, सूद लेना देना दिलाना, कम तोलना, यतीम का माल जुल्म से खाना, अमानत में ख़यानत करना, सच्ची गवाही छुपाना या झूठी गवाही देना, हक़ को नाहक या नाहक को हक़ करने के लिए झूठी कसम खाना, माँ बाप की नाफरमानी करना या उनको तकलीफ़ पहुँचाना, जुआ खेलना, नेकोकार और पाक दामन को ज़िना की तोहमत लगाना चाहे वो मर्द हो या औरत हो जी। लिवातत, मर्दों का बाहम बुरा फ़ेल करना, सगीरा गुनाह पर अड़े रहना, सगीरा गुनाह को बार बार करना तो वो सगीरा गुनाह जाके कबीरा गुनाह बन जाता है जी। या उसको हकीर जानना, यानी सगीरा को अरे ये तो छोटा गुनाह है समझ रहे हैं आप, तो वो हकीर जानना, सगीरा को हकीर जानना कबीरा गुनाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये जितनी चीज़ें हम आपको बताए हैं ये सब जो है कबीरा गुनाहों में से है। तो ये जो है ना यानी कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसको बयान किया गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें उलमा का इख्तलाफ है। गुनाह सगीरा की कोई तादाद नहीं, बेशुमार हैं। गुनाह सगीरा जो छोटे गुनाह हैं यानी कबीरा गुनाहों के सिवा बाकी जितने गुनाह हैं सब सगीरा हैं। कबीरा गुनाह जो गिनाए हैं इन सब के अलावा जो गुनाह हैं वो सगीरा गुनाह हैं। हर मुसलमान पर लाजिम है कि हमेशा हर गुनाह से बचता रहे। अगर अहयानन कोई गुनाह सरज़द हो तो फ़ौरन तौबा कर ले जी। हदीस शरीफ में आया है कि गुनाह करने से इंसान के दिल पर एक सियाह नुक्ता पैदा होता है जो तौबा करने पर दूर हो जाता है। भाई आप चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते एक क़तरा जो है ना चाय का गिर गया, सफ़ेद कपड़े आपके हैं तो आप उसको फ़ौरी धो लेंगे तो क्या होगा, वो धब्बा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उसको नहीं धोए वैसे ही रखे तो फिर वो अपनी जड़ मजबूत कर लेगा, अब बाद में धोएंगे तो वो साफ़ नहीं होगा। तो इसी तरीक़े से जो है ना उसमें और दूसरा मैल बैठेगा, वो जो है ना एक धब्बे की सूरत इख्तियार करेगा। तो गुनाह जो होते हैं ये कोई भी मुसलमान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक धब्बा लगा दिया जाता है। वो तौबा करता है तो वो धब्बा धुल जाता है। तौबा क्या है, ये साबुन है जी। अपने नदामत के आंसुओं से आप उसको धो लीजिए, बात ख़त्म। लेकिन वो तौबा नहीं किया वो शख्स गुनाह करने वाला, उसके बाद कोई गुनाह करा फिर तौबा नहीं करा
تو وہ کالے ٹپکے کے بازو میں اور ایک ٹپکا جو ہے کالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے پر جو گناہوں پر مصر ہوتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، جن کی عادت گناہ کبیرہ کرنے کی ہوتی ہے، تو پھر اب وہ گناہ کے دھبے کے بازو میں ایک دھبا، دھبے کے بازو میں دھبا، دھبے کے بازو میں دھبا، اس طریقے سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے جی۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ دن بدن کثرت گناہ سے بڑھتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ پھیلتا ہے کہ تمام دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جب یہ نوبت پہنچتی ہے تو پھر اس دل پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا جی۔ آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں تقاریر سنتے یعنی کہ روپیے میں سے 80 پیسے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب 20 پیسے جو سنتے ہیں وہ بھی اس پر عمل نہیں کرتے جی۔ تو اب وہ کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے دل کالے ہو گئے ہیں، ان کو بات اچھی اور بری بات کی ان کو تمیز ختم کر دی گئی ہے، ان کی سمجھ کو ختم کر دیا گیا خدا کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نا کیا بولتے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور پھر جو ہے ہمارا دل کالا ہونے سے پروردگار عالم اب ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے۔ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ ہر گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا گناہ یا کبیرہ گناہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ نام ہے ان تین چیزوں کا کہ علم، ندامت، قصد، ترک گناہ کا، یعنی پہلے گناہ کے نقصان کو غور کرے کہ اس سے دوزخ میں جلنا پڑے گا، یعنی کہ میں یہ گناہ کیا ہوں، یہ گناہ کی اسلام میں یہ سزا، یہ وعید آئی ہے، لہٰذا جو ہے اس کو پہلے جان لے کہ کون سا گناہ ہے، وہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ پھر جو گناہ سرزد ہوا اس پر افسوس و ندامت، یعنی پہلے گناہ کو یاد کرے، اس کے بعد بولے کہ اے اللہ میں سے یہ گناہ ہوا ہے، میں گناہ کی جو نا توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ میں جو نا قصوروار ہوں، میں ظالم ہوں پروردگار، میں سیاہ کار ہوں، میں بدکار ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیے۔ یہ ندامت خدا کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے دل میں سوزش پیدا ہو، پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کروں گا، یعنی پہلے وہ گناہ کو یاد کریں گے کہ یہ گناہ مجھ سے اے اللہ ہوا ہے، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر ندامت ہوگی کہ اے اللہ یہ میرے سے جو نا یعنی نفس لگا ہوا ہے، مجھ سے میرے ساتھ شیطان ہے، پروردگار ان کی نرغے میں آ کے میں گناہ کیا ہوں، میں جو نا کیا بولتے ہیں اس کا مجھے بہت افسوس ہے پروردگارہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کے بعد آخر میں بول رہے ہیں اللہ مجھے معاف فرما، میں آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا، آئندہ سے وہ گناہ نہ کرنے کی، آئندہ سے وہ برا کام نہ کرنے کی، آئندہ سے وہ نافرمانی نہ کرنے کی، خدا کی بارگاہ میں کیا کرے، وہ التجا کرے، وعدہ کرے اور جو ہے نا کیا بولتے عہد کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند جل شانہ ہم سب کو عقائد حقہ پر قائم اور عقائد باطلہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔